إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، ہم سب کا مالک اور رازق ہے. اور بے شبہ درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. نہایت ہی قابل قدر آج کے خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہر انسان کی ہر زمانے میں شدید ضرورت رہی ہے، بلکہ شریعت کے زبان میں یہ کہا جائے کہ اس کے بغیر
انسانی زندگی کا تصور نہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رشتے کو اللہ تعالی سے جوڑ کر رکھتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، دنیا کے اقوام کا، مذاہب کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر بخوبی پہنچیں گے کہ ہر انسان، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس نظریے اور جس افکار کو تسلیم کرنے والا ہو، اس کے ہاں یہ چیز موجود ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان ربط قائم کرنا، تعلق قائم کرنا، جس کو ہم لوگ شریعت کے زبان میں اور اپنی زبان میں دعا کہتے ہیں. ہر زمانے میں ہر انسان کی شدید ضرورتوں میں سے ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی انسان نہیں ہو سکتا تو مسلمان بہت دور کی بات. چونکہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دے، جھکا دے، اور جس چیز کا پابند اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے اس کا وہ پابند ہو جائے. اسی لیے جب اسلام کی تعریف کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کہتے کسے ہیں، تو اسلام کے بنیادی تعریفات میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ الاستسلام للہ، اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. الاستسلام للہ، اللہ کے لیے ہو جانا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، تمام چیزوں کو اس کے لیے قربان کر دینا. الاستسلام للہ والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ. یہ اسلام کی تعریف. ایک مسلمان اس کے بغیر مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ہاں انانیت پائی جاتی ہے، تکبر پایا جاتا ہے، غرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ ایسی صفات ہے جو صرف اللہ کے لیے لائق و صفات، اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جسے شریعت نے اجازت دی ہو کہ وہ انا کی چادر اوڑھ لے، تکبر کی چادر اوڑھ لے، لوگوں میں اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العزت و جلال کے لیے زیب دیتی ہے. وہی مستحق ہے ان تمام چیزوں کا. انسانوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے جس سے گھمنڈ کی بو آتی ہو، تکبر کی بو آتی ہو. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اسی لیے قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ اللہ جل شانہ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے گناہوں میں شامل کیا. مثال کے طور پر غیبت کرنا. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا فیشن ہے جس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے، جس کو گناہ مانتے ہی نہیں. ہمارے ہاں گناہوں کی جو فہرست ہے، بڑے بڑے سیئات کے جو انڈیکس ہیں، اس میں سے یہ غائب ہے. غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، انا کرنا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیوں کے ضمن میں نہیں آتی. جبکہ قرآن نے مختلف مقامات پر
ان تمام چیزوں کی بڑی شدت سے مذمت کی. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس قسم کے برائیوں اور بیماریوں کا کبھی بھی شکار نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس مہلک بیماری کا شکار ہو گیا تو اس کو تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اپنے دل کی صفائی کرنی ہوگی، تطہیر و پاکیزگی سے کام لینا ہوگا. اس کے بغیر وہ اسلام اور مسلمان کے معیار پر کھڑا نہیں کر سکتا، شریعت کی نگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا. چنانچہ جب تک ایک انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد نہ کر دے، اس کے سامنے اپنے وجود کو جھکا نہ دے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ نے بہت سارے طریقے ایسے دیے ہیں جن طریقوں کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی معیت حاصل کرتا ہے. مختلف انداز اور مختلف طریقے احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا. لیکن انہی طریقوں میں سے ایک ایسا طریقہ ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے اور جس کی زبان کو مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی سمجھتا ہے، اور وہ دعا ہے. آپ ایک بچے سے کہیں کہ دعا کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے فوراً بتائے گا. وہ نماز کا طریقہ نہیں جانتا، عبادتوں کا طریقہ نہیں جانتا، لیکن جیسے اس کے سامنے لفظ دعا کی ادائیگی کی جائے وہ سمجھ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ایکشن کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ دعا بھیک مانگنے کا نام. در حقیقت یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اس عبادت جو ہر زمانے کی شدید ضرورت رہی ہے، اور موجودہ زمانے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ضرورت انسانوں کی کوئی اور نہیں، ہر طبقات میں اور عمر کے ہر پڑاؤ میں اس دعا کی سخت ضرورت. اسی لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ توکل اور اعتماد اس دعا پہ. اس دعا کے بغیر آپ کا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. آپ کی پوری زندگی اور پوری زندگی کے تمام اعمال اور تمام عبادتیں اسی اور انہی دعاؤں سے مربوط ہیں. صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، آپ ان کی سیرت کا جائزہ لیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس ادا کے بغیر، جو ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس ادا کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جہاں یہ روحانی غذا ہے، وہیں زندگی بسر کرنے، اللہ کی قربت حاصل کرنے اور اس کی رضا و خوشنودی کو پانے کے لیے سب سے حسین اور سب سے بہترین ذریعہ. اسی لیے احادیث مبارکہ میں اس کو سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے. بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، نماز کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں، لیکن ان سبوں کے باوجود احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عبادت اسی ادا کو قرار دیا. مستدرک حاکم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ افضل العبادت الدعاء، الدعاء افضل العبادت، سب سے افضل عبادت یہ دعا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں.
واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ کان کھول کے سن لو، اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالی بے نیاز ہے، اس کو کسی انسان کی یا اس کے کسی ادا کی یا اس کے کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے، اور تعریف والا ہے، بڑی خوبیوں والا۔ اگر ضرورت مند ہے کوئی تو ہم انسان ضرورت مند ہیں کہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اپنے جبین کو اللہ کے سامنے جھکائیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، اپنی تمام ضرورتوں کو اس کے سامنے پیش کریں، اور اس ادا سے اللہ رب العزت والجلال سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو، تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، اسی کو حاجت روا تصور کرتا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اور اپنے زندگی کے تمام چھوٹے بڑے امور میں اللہ رب العزت والجلال کے ذات پر توکل اور اعتماد کرتا ہے، اور اسی کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اپنے جبین کو جھکاتا ہے، رکوع و سجود اسی کے سامنے کرتا ہے، روتا اور گر گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ادا سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کے اس ادا کو اللہ رب العزت والجلال پسند فرماتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے آدمی کو جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اپنے ہاتھ کو ہمارے دربار میں اٹھا کر روتا گڑگڑاتا ہو، میرے در کا سوالی بن کے کھڑا ہوتا ہو، میں ایسے شخص کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں کرتا۔ نبی کائنات علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ ان اللہ حی کریم، اللہ کی وہ ذات ہے جو بڑا حیا رکھنے والی، بڑا دیا کرنے والی ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اگر اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے، اس کے دربار میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا گڑگڑاتا ہے، نبی کائنات نے کہا یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس کروں۔ ایسا رب العالمین کے شان کریمی کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، اپنی ضرورتوں کو رکھے، اپنی پریشانیوں کو رکھے، اللہ سے باتیں کرے، اس سے گفتگو کرے، اور اللہ رب العزت والجلال اس کی گفتگو کو نہ سنے، اس کے طلب کو نہ سنے، اس کے دل کے اس درد کو نہ سنے، یہ اللہ رب العالمین کے شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے نبی کائنات نے اعلان فرما دیا کہ یستحی، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ کو اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے شان کے خلاف۔ اسی لیے ہم میں سے جو لوگ، بلکہ ہر انسان ہم میں سے گناہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، ایسے شخص کو اللہ کے ذات سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں کے ظلمتوں میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات سے دور ہیں، صرف اس لیے کہ گناہ اس قدر کثرت سے انہوں نے کیے ہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیئات کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے طرف نظر عنایت اور نظر کرم فرمانے والا نہیں ہے، چونکہ صغائر کے، کبائر کے انبار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے گناہگار انسان کے دلوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ معصیتیں اتنا ہیں، ظلمتیں اتنی ہیں، تاریکیاں اتنی ہیں، قدم قدم پہ سیئات ایسے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی معصیتیں ایسی ہیں کہ وہ مایوس ہے اللہ کے ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس رحمت کے دائرے سے نکلا ہوا ہوں، اگر میں نے اللہ کے ہاں آواز لگائی بھی، اللہ سے معافی مانگی بھی،
اس کے ہاں بخشش کا سوال کیا بھی تو یہ معاف ہونے والا نہیں. اور ایسے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے ذات سے بدگمان ہے, اللہ کے ذات سے صرف اس لیے دور ہے کہ اب اس کی بخشائش ہونے والی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اب اس کا سننے والا نہیں ہے, وہ صرف اس وجہ سے بدگمان. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کان کھول کے سن لو, اللہ رب العزت والجلال کی رحمت, اللہ رب العزت والجلال کا پیغام اور اس کی عنایتیں اور نوازشیں تمہارے گناہوں کے سامنے کوئی اس کا مقابلہ نہیں. وسعت رحمتی کل شیء, اللہ قرآن میں یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہماری رحمت ساری چیزوں کو ڈھانپے ہوئے. اگر کوئی گناہ ہے تو اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو اور اپنے جرم کا اعتراف اپنے دل کی عطا گہرائی سے کرے, اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائے, روز گڑگڑائے, رب العالمین سے گفت و شنید کرے. اللہ اور اس بندے کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہے, وہاں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ دعاؤں کو تقاضوں کو پورا کریے اور جب چاہیں جہاں چاہیں اور جس طریقے سے چاہیں آپ اپنے رب سے گفتگو کر سکتے ہیں, اس کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی فہرست رکھ سکتے ہیں, اور آپ رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرم تیری عدالت میں کھڑا ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے, اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہے, دل کی گہرائی سے کپکپاتی ہوئی زبان سے اور ہلتے ہوئے اور تھراتے ہوئے ان ہاتھوں کے ذریعے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ کہیں کہ رب العالمین میں تیرا موحد بندہ ہوں, توحید کی لاج رکھ لے اور ہمارے ان گناہوں کو تو معاف فرما دے. ہمارے ان گناہوں کے ضمن میں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جس کو میں نے بغیر ارادے کے کیے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کو میں نے جان بوجھ کے کیے ہیں. اگر تو نے معاف نہیں کیا, ہماری اس آواز کو اگر تم نے نہ سنی, ہماری ان صداؤں کو اللہ نے اگر نہیں سنا, تو ہم دنیا و آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے. اور ان تمام اداؤں کو اور ان تمام طریقوں کو اگر سیکھنا ہو, جاننا ہو, تو آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ کس انداز سے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی تھی, کس انداز سے انہوں نے اللہ سے اپنے رب کو, اپنے تعلق کو قائم کیا تھا. آپ قرآن سے پوچھیں, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں اور ان سے پہلے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور بطور خاص ان انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بطور خاص کیا. کس طریقے سے انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کیا, کس طریقے سے اس کے سامنے جھکے اور کس طریقے سے ایک بندہ اور غلام ہونے کا حقیقی معنی میں تصور پیش کیا. آپ یہ قرآن سے سیکھیں اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے, جہاں سے نسل انسانی کے تسلسل کی ابتدا و آغاز ہوتی ہے. آپ ان کی زندگی کو دیکھیں جو تمام انسانوں کے باپ ہیں, جد امجد ہیں, جہاں سے بنی نوع انسانیت کی ابتدا و آغاز ہوتی ہے. آپ ان کی زندگی کو دیکھیں اور قرآن کریم سے پوچھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس انداز سے اللہ کا تقرب حاصل کیا تھا, کیسے اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے تھے. آپ کو وہ ساری ادائیں, وہ سارے طریقے قرآن کریم میں واضح اور جلی حروف میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت آدم و حوا کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان دونوں نے جب گناہ کیا تو یہ دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. چونکہ ان کو پتا تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, لہذا اسی کے لیے عبادت ہونی چاہیے. اسی نے پیدا کیا ہم کو, اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا, اسی نے شمس و قمر کو پیدا کیا,
اسی نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا. جب اس نے ہم کو اور پوری کائنات کو وجود بخشا تو ہم سے جب گناہ سرزد ہو تو ہم اسی کے دربار میں حاضر ہو. ان کو معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے اللہ کو پکارا اور سب سے پہلے کہا ربنا، اے میرے پروردگار، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم نے جو غلطی کرنی تھی کر چکے، اگر تیری رحمت نہ ہوئی اور تیری بخشش نہ ہوئی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس ادا کی بڑی ستائش کی، بڑی تعریف کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی عبادت محبوب اور پسندیدہ ہے تو بندوں کی یہی عبادت جس کو ہم دعا کہتے ہیں سب سے زیادہ محبوب. نبی کائنات علیہ السلام نے کہا کہ افضل العبادت الدعاء، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہی دعا. اور ایک دوسرے موقع پر کہا کہ الدعاء مخ العبادت، عبادتوں کا گودا اور مغز یہ دعا ہے. اگر عبادتوں سے اسے نکال دیا جائے تو پھر ہماری عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. سب سے اہم اور بنیادی چیز یہی دعا. اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں یہ دعا ضرور پائی جاتی ہے. اس دعا کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل عبادت یہ دعا ہے. اور اس لیے سب سے افضل ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ اس کے دربار میں کوئی بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے سامنے تضرع اور گریہ گزاری کرے، روئے گر گرائے اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مسعود حقیقی سمجھے، اسی کو نافع و ضار تصور کرے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی پاک علیہ السلام جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرے بارے میں میرے متعلق جب آپ سے دریافت کریں کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، میرا کام کیا ہے، سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کرے تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ فإنی قریب، میں تم سے بہت زیادہ قریب، میں تم سے بہت زیادہ قریب. آج ہمارے یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، وہ رہتا کیا ہے. یہ سوال جب کیا جائے نبی پاک علیہ السلام آپ سے میرے بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ فإنی قریب، میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں. اور ایک دوسرے مقام پر کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تم سے اتنا زیادہ قریب ہوں جتنا تم اپنے آپ سے قریب نہیں ہو، اس سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کے ہر آواز پر لبیک کہتا ہوں. وہ ہم سے قریب ہو کر تو دیکھے، وہ ہم سے مانگ کے تو دیکھے، اپنے رشتے مجھ سے جوڑ کے تو دیکھے، میں اس کی ایک ایک ادا کو قبول کرنے والا. جبھی تو اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ صرف رمضان کے مہینے میں دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ذی الحجہ کے ابتدائی عاشرے کی دعاؤں کو صرف قبول نہیں فرماتا ہے، محرم کے عاشورہ کو صرف نہیں سنتا ہے، لیلۃ القدر کی دعاؤں کو صرف شرف قبولیت سے نہیں نوازتا ہے، بلکہ روزانہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق. اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں تہجد کے وقت آخری پہر میں،
اور اعلان کراتے ہیں کہ یا باغی الخیر، کون ہے تم میں سے جو اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے پیش کرے؟ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے فریاد رسی کرے؟ کون ہے تم میں سے جو روزی روٹی کا محتاج ہے؟ کون ہے تم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا نہیں مل رہی؟ کون ہے تم میں سے جو در کی ٹھوکریں کھا رہا؟ کون ہے تم میں سے جس کے پاس لامتناہی مسائل کے انبار ہیں، ختم ہونے کے نام نہیں لیتے؟ کون ہے؟ میرے دربار میں پیش کرے، مجھ سے رشتے کو منسلک کرے، مجھ سے تعلقات قائم کرے، میں اس کی تمام فریادوں کو سننے والا ہوں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، اور بالخصوص ان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جنہیں اللہ نے قرآن میں کیا، ان انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں، سب سے زیادہ افضل و اشرف ہیں۔ انبیاء کی جماعت سے بہتر اس دنیا میں کوئی جماعت نہیں آ سکتی، انبیاء سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے، سب سے افضل و معزز و مکرم لوگ ہیں اس روئے زمین کے۔ ان سے پوتر اور ان سے پاک اور ان سے بہتر لوگ اس دھرتی پہ قیامت تک نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء کی وہ جماعت ہے جو نیکیوں کے طرف لپکتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، جب یہ اپنے آنکھوں سے یا اپنے حس سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ رشد و ہدایت کا کام ہے، یہ فلاح و بہبود کا کام ہے، یہ انسانیت کو بچانے کا کام ہے، یسارعون فی الخیرات، وہ آنکھ بند کر کے اس کے طرف لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے خوف کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یعنی اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اس انداز سے ہم سے وہ دعا کرتے ہیں، اس انداز سے ہم سے وہ بھیک مانگتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عذاب الہی کا تصور اور خوف بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کی امیدیں بھی وابستہ ہے۔ اس انداز سے وہ بھیک مانگتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے دربار میں آ کے اپنے بدن کو جھکاتے ہیں، اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، زمین پر رگڑتے ہیں اور ہم سے سجدے کی حالت میں دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب انسان اللہ کے سامنے جتنا زیادہ جھکتا ہے اتنے ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِن رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاءِ۔ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب کوئی بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اپنے پیشانی کو زمین پہ جھکاتا ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاءِ، لہذا تم جب سجدے میں جاؤ، تمہاری پیشانی جھکے، تو ایسی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے مانگو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ، تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے رب سے مانگے، اللہ سے مانگے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مانگے، عجلت بازی سے کام نہ لے یا کنجوسی سے کام نہ لے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آدھی روٹی مانگ کے کام چلا لوں۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، اور نبی نے یہ طریقہ سکھایا کہ اذا سأل احدكم ربه فليكثر، کہ جب تم اپنے رب سے مانگو تو زیادہ مانگو۔ کیوں؟ فإنما يسأل ربه، کہ تم کسی عام آدمی سے نہیں مانگ رہے، تم اپنے رب سے مانگ رہے، پروردگار کے سامنے کھڑے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، لہذا تم اس کے شان کے مطابق مانگو۔ جب اس سے سوال کرو تو اس کے مقام کے مطابق مانگو، اور جب مانگو تو اس یقین اور اس توکل اور اس اعتماد کے ساتھ مانگو کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے،
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے رب سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے فہرست سے نکال دیتا، ناراض ہو جاتا ہے، دعا نہ مانگنے والے شخص کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ دنیا میں ہر آدمی سے مانگتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یغضب علیہ، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا، اس کا غضب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو ایسے شخص پہ جو اللہ سے نہ مانگے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری اس عبادت سے روبرداری اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم۔ لہذا اس عبادت کی بڑی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے، اس عبادت کے مقام اور مرتبے کو جاننا چاہیے، اور کتاب اور سنت کی روشنی میں اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی اسی عبادت سے منسلک اور مربوط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی ایک ایسا گوشہ آپ نہیں دکھا سکتے جو گوشہ ان دعاؤں سے خالی ہو۔ آپ معمولی کام بھی کرنے جاتے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ بارش رک جاتی، آپ بارش کے لیے دعا کرتے، نماز پڑھتے۔ بارش کثرت سے ہوتی، اس کے روکنے کے لیے آپ نماز، بلکہ حدیث میں آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سے چھوٹی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صلی اللہ کل شیء حتی الشرک، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اللہ سے مانگو یہاں تک کہ اگر تمہارے پیر میں سلیپر ہو، ہوائی چپل ہو، اور اس چپل کا پھیتا ٹوٹ جائے تو اس پھیتا کو بھی اللہ سے مانگو۔ حدیث کا الفاظ صلی اللہ کل شیء حتی الشرک، جوتے کا تسمہ اگر یہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو۔ اللہ کی توفیق اگر نہ ہوئی تو آپ اپنے جوتے کے اس تسمے اور پھیتے کو بھی درست نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جوتے کو گھر سے لے کے نکلے، ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جائے، بارش میں آپ کی گاڑی کسی نالے میں گر کے تباہ و برباد ہو جائے، آپ کے موت کا وقت قریب ہو، آپ جوتا صحیح کرانے سے پہلے مر جائیں۔ لہذا اللہ کی توفیق اگر نہیں ہوئی، اس کی مرضی اور اس کی منشا آپ کے اس کام میں شامل نہیں ہوئی، تو آپ جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنا اور کرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور یہ گلاس آپ کے لب کو پہنچ چکا ہے، اگر اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی و منشا نہ ہوئی تو آپ کے یہ لب پانی کو منہ لگانے سے قاصر ہے، آپ کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں ہم اس عبادت کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بے بس ہیں، کثرت ظلم کی وجہ سے دنیا ہم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑی ہے جس طریقے سے گندے اور پاگل کتے پہ لوگ ڈنڈے لے کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہمارے درد کو کوئی نہیں سن رہا، ہماری تکلیف کو کوئی نہیں سن رہا، ہمارے دل کے ان آداب کو، ہمارے دل کے اس قرض کو، ہماری اس پریشانی کو اگر دنیا میں کوئی نہیں سن رہا تو دعا کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے تقرب حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں، اس کے سامنے عاجزی سے، انکساری سے، تضرع کے ساتھ روئیں اور گڑگڑائیں، اور دنیا کے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو ہمارے تمام مسائل کو سننے والی ہے، اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو ہمارے مسائل کو ختم کرنے والی ہے، اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو خوشحالیوں کو بدحالیوں میں بدلنے والی ہے، اور
بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدلنے والی ہے۔ ہم اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے مسائل کو، ہم تمام لوگوں کے مسائل کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔